صحیح بخاری حدیث نمبر 647۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 648۔ شعیب نے فرمایا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے اس طرح حدیث بیان کی کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 649۔ اعمش نے بیان کیا کہ میں نے سالم سے سنا، کہا کہ میں نے ام درداء سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے خفا ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا؟ فرمایا خدا کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 650۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 651۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، پس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالی صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 652۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں، طاعون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے ہیضے وغیرہ میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائے، اور خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ قرآ ڈالا جائے، تو لوگ ان کے لیے قرآ ہی ڈالا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 653۔ اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ملتا ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر یہ جان جائیں کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 654۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ والو، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 655۔ حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہے ہیں تاکہ نماز باجماعت کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کا اجاڑ دینا برا معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا
کیا تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ مجاہد نے کہا سورہ یاسین میں وآثارہم سے قدم مراد ہیں، یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 656۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657۔ ابو قلابہ عبداللہ بن زید نے مالک بن حویرث سے روایت کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دو اور اقامت کہو، پھر جو تم میں بڑا ہے وہ امام بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 658۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نماز کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، گھر جانے سے سوا نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 659۔ حفص بن عاصم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو خدا اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی للہ المحبت ہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک رات عشاء کی نماز میں آپ نے آدھی رات تک دیر کی، نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی کی حالت میں تھے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جیسے اس وقت میں آپ کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ کی انگوٹھی کی چمک کا سما میری آنکھوں میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 661۔ عطا بن یسار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 662۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر
ایک شخص پر ہوا۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بہز بن اسد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سعد بن ابراہیم نے خبر دی، کہا کہ میں نے حفص بن عاصم سے سنا، کہا کہ میں نے قبیلہ ازد کے ایک صاحب سے جن کا نام مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ کیا صبح کی 4 رکعتیں ہو گئیں؟ اس حدیث کی مطابقت غندر اور معاذ نے شعبہ سے کی ہے، جو مالک سے روایت کرتے ہیں۔ ابن اسحاق نے سعد سے، انہوں نے حفص سے، عبداللہ بن بحینہ سے، اور حماد نے کہا کہ ہمیں سعد نے حفص کے واسطے سے خبر دی اور وہ مالک کے واسطے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 663۔ حضرت اسود بن یزید نخعی نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم نے نماز میں ہمیشگی اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور اذان دی گئی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ سے کہا گیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے پھر وہی حکم فرمایا اور آپ کے سامنے پھر وہی بات دہرا دی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم تو بالکل یوسف کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور 2 آدمیوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لے گئے۔ گویا میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے۔ جب اعمش نے یہ حدیث بیان کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اقتدا کی اور لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی اقتدا کی؟ حضرت اعمش نے سر کے اشارے سے بتلایا کہ ہاں۔ ابو داؤد طیالسی نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا شعبہ سے روایت کیا ہے، اور شعبہ نے اعمش سے، اور ابو معاویہ نے اس روایت میں یہ زیادہ کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھے، پس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 664۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اس کی اجازت لی کہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزاریں۔ انہوں نے اس کی آپ کو اجازت دے دی۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے۔ آپ کے قدم زمین پر لکیر کر رہے تھے۔ آپ اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص کے بیچ میں تھے، یعنی دونوں حضرات کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ عبید اللہ راوی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبداللہ بن عباس سے بیان کی تو آپ نے فرمایا اس شخص کو بھی جانتے ہو جن کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 665۔ امام مالک نے نافع سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر یوں پکار کر کہہ دیا کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی و بارش کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 666۔ ابن شہاب نے محمود بن ربیع انصاری سے روایت کیا کہ عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اندھیری اور سیلاب کی راتیں ہوتی ہیں اور میں اندھا ہوں، اس لیے آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ انہوں نے گھر میں ایک جگہ بتلا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 667۔ عبد الحمید الزیادی نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا، پھر مؤذن کو حکم دیا اور جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ آج یوں پکار دو کہ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لو۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت کی وجہ سے دیکھنے لگے جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ بے شک جمعہ واجب ہے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حی علی الصلاۃ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کروں۔ اور حماد عاصم سے، وہ عبداللہ بن حارث سے، وہ ابن عباس سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے اتنا اور کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں گناہ گار کروں اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم مٹی میں اور گھٹنوں تک آلودہ ہو گئے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 668۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کو پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور برسا یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ پھر نماز کے لیے تکبیر ہوئی، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہے تھے، کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی میں نے دیکھا۔